أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم۔ آج حضرت صاحب قبل عالم کے ساتھیوں میں سے مولانا غازی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب العالم کے قدیم ساتھیوں میں سے ہیں، چونکہ ان کے کل سالانہ فاتحہ یعنی آپ کے عرس شریف کا دن ہے، کل پیر کو 20 مارچ 2023، یعنی آپ کے جو 27 شعبان کو ہمیشہ عرس شریف آپ کا رہتا، شعبان کی 27 تاریخ کو۔ تو اسی مناسبت سے آج کے درس میں آپ کے حالات زندگی سنانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت، جو مشہور و معروف آیت ہے اولیاء اللہ بزرگان دین کے متعلق، وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اور دوسری آیت قرآن کریم میں آپ کے زندگی کے حالات سے متعلق ہے، سورہ فجر کی آخری آیت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ آیت بھی نفس مطمئنہ کے حقائق کو اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے اس سورے میں۔ تو چونکہ حضرت صاحب العالم مولانا غازی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کو نفس مطمئنہ فرمائیں کہ نفس مطمئنہ کی منزل، یعنی آپ کو خطاب یا روحانی لقب آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ آیت بھی تفسیر میں آئی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو مولانا سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام جو حضرت صاحب العالم کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی یہ شان ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ ان کو نہ خوف ہے اور نہ غم ہے، اور ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، یعنی آخرت میں اور دنیا میں ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور یہ بشارت در حقیقت خدا کی طرف سے ہے، نیک جو بشارتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یبقى من النبوہ الا المبشرات، نبوت سے کچھ باقی نہیں ہیں لیکن مبشرات باقی ہیں، یعنی بشارتیں ہمیشہ باقی ہیں۔ اور بشارتیں کیا؟ نیک خواب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک خواب جو ہے، جو بشارتیں آئندہ آنے والے، وہ اولیاء اللہ بزرگان دین کو ہمیشہ بتاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ جاری ساری رہے گا، اور اسی سے خدائی تعلقات کا ثبوت ملتا ہے، اور نیک بشارتوں سے، چونکہ نیک بشارتیں انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، اولیاء اللہ کا ورثہ ہے۔ تمام نیک مومنین متقین جو بھی دنیا میں ہیں، وہ اللہ سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کے لیے خواب و بشارتیں، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشارتیں دیکھ کر بہت سے صحابہ اکرام کو سنایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی بشارتیں دیکھتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اس کی تفسیر، اس کی تعبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ تو حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں کہ وہاں مصائب میں بشارات ہوا کرتے تھے، یہاں بشارت سے ہی ہر کام چلا کرتا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی بشارت دیکھ کر کام آگے بڑھتا تھا، روحانی کام۔ تو حضرت صاحب العالم کے دربار میں بھی کثرت سے مبشرات، یعنی بشارتیں دیکھنے والے وجود حضرت صاحب العالم کے دربار میں ہیں۔ تو آج جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں
حضرت مولانا غازی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام نفس مطمئنہ آپ کا، اور ایک لقب ہے ستیہ ہریش چندر، اس کے بھی جو ہے نا آپ کو بشارت ہے۔ تو حضرت صاحب العالم کے ساتھیوں میں سے ہیں، قدیم ساتھیوں میں سے ہیں، اور آپ جو ہے حضرت صاحب العالم کو بشارت دے کر حضرت صاحب کے دربار میں آئے کہ آپ جو ہے نا کرناٹک کے رہنے والے ہیں، افضل پور تعلقہ افضل پور کے قریب میں 8-10 کلومیٹر پہ گور جو ہے نا ایک چھوٹا قصبہ ہے، قریہ ہے، وہاں پر مولانا اصغر علی صاحب اور آپ کے بڑے بھائی تھے سید اکبر علی صاحب، اصغر علی صاحب اور اصغر علی صاحب، یہ دو بھائی تھے، اور آپ کے والد سید امام علی صاحب، آپ بھی حضرت صاحب عالم کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اور ان کی مزار شریف بھی یہیں خانقاہ کے قبرستان میں موجود ہے۔ آپ کے والدہ، آپ کے والد وغیرہ بھی یہیں پر جو ہے مدفون ہے، ملی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے۔ تو گور جو ہے جو کرناٹک یعنی گلبرگہ ضلع گلبرگہ اور تعلقہ افضل پور، اور وہاں پر چھوٹا ایک 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر گور ایک قصبہ ہے، جہاں پر اور بھی بہت سے مبائن وہاں پر رہتے تھے، آج بھی رہتے ہیں، خاص کر مولوی عبد لطیف پٹیل صاحب گور کے، وہ بھی جو ہے حضرت صاحب العالم کے بیعت کردہ، یعنی یہاں پر ہمیشہ آیا کرتے تھے۔ تو وہ بھی بہت بشارتوں والے تھے، آپ ہی کے وطن کے گاؤں کے تھے، لطیف پٹیل صاحب ان کے نام سے بہت مشہور تھے یہاں پر۔ تو سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام اور اکبر علی صاحب، یہ دونوں بھائی حضرت صاحب العالم کے پاس آ کے بیعت کیے۔ تو وہاں پر گور میں آپ جو ہے علمبردار تھے، آپ کے والد علمبردار تھے، یعنی جو ہے نا علم وغیرہ بٹھاتے تھے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم جو ہے محرم میں جو عموماً بٹھایا کرتے، اور یہ دکن کے علاقے میں تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے علموں کا، اور اس کے کشف و کرامات بھی بے حساب جو ہے نا کرامتیں، اور اس کے بہت سے خرق عادات وغیرہ یہ ہوتے تھے۔ یہ دکن کے علاقے میں بہت دھوم دھام تھی، آج تھوڑا سا کم ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ محرم ہندو مسلمان سب مل کر محرم کے جو ہے رسومات ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو اس کے دور میں مغل سلطنت جب تھی، مغل سلطنت میں یہ شاہی جو ہے دربار سے اس کے اہتمام کرنے کا اور علم بٹھانے کا، عاشر خانے بنانا، یہ سارے جو ہے نا حکومت کی طرف سے اس کی 10 دن کی چھٹی بھی اس دن جو ہے نا محرم کے 10 دن چھٹی، جیسے دسہرے کی چھٹیاں ہوتے ہیں ایسے محرم کی چھٹیاں جو ہے نا دیتے تھے۔ تو اس میں جو ہے بہت زیادہ ادھر دکن کے علاقے میں علموں کا بہت زیادہ جو ہے عقیدہ، اور لوگوں کے جو ہے نا اہتمام کرنا اور اس کے رسوم وغیرہ ادا کرنا، اور جب عالم ہو یا جو ہے نا جاہل، کوئی بھی جو ہے نا عالم ہو یا معمولی علم والا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، اور پنڈت ہو یا کوئی، اور سب جو ہے اس کے اندر جو ہے حصہ لیتے تھے، علموں کا بہت یہ تھا۔ تو اس وقت سید امام علی صاحب جو مولانا اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے والد بزرگوار ہیں، آپ جو ہے نا علم بہت اہتمام سے بٹھایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد میں جب جو ہے مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام آپ کو بشارت ہوئی کہ یہاں پر جو ہے امام حسین کی روحانی طاقت جو ہے نا آئی ہوئی ہے، تو اس بشارت کی بنا پہ آپ جو ہے نا حضرت صاحب العالم کے دربار میں آتے اور یہاں پر آ کے بیعت کرتے، اور علم کیونکہ آپ کے والد علم بٹھاتے تھے تو آپ بھی علم وغیرہ بٹھایا کرتے تھے، تو آپ بھی والد کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اتنا وہاں پر آپ کا ادب و احترام مولانا سید اصغر علی صاحب، مولانا سید اکبر علی صاحب مبلغ اسلام کا اتنا جو ہے نا ادب کرتے تھے، آج تک بھی، حالانکہ آپ وہاں سے آ کے تقریباً 70-80 سال سے زیادہ ہو گئے حیدرآباد، ہاں حضرت العالم 1948 میں 1946-47 میں جب حضرت صاحب العالم راجگاہ ہند کو وفود جو ہے نا روانہ کرے تھے 40 کے دہے میں، سن 1940 سے 42 اس جو ہے نا درمیان راجگاہ ہند کو حضرت صاحب العالم دعوتوں کے وفود جو ہے نا روانہ کر رہے تھے، ہندوستان کے تمام راجاؤں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے 20 وفد بنائے تھے حضرت صاحب العالم، الگ الگ 20 وفد۔ تو 20 وفد بنا کر 2-2 3-3 مبلغین کو ایک ایک راجہ کے پاس جو ہے نا بھیجتے تھے،
جیسے نیپال کے راجے کے پاس مولانا سید رسول صاحب مبلغ اسلام کو بھیجے، پرتاپ گڑھ کے راجے کے پاس مولانا افضل شریف صاحب مبلغ اسلام کو بھیجے، اور کہ پٹیالہ کے راجہ کے پاس ابو المجاہد مولوی محمد شفیع صاحب مبلغ اسلام ملتانی آپ کو جو ہے نا بھیجے۔ اس طرح بہت سے، جیسے اکل کوٹ کے راجہ کے پاس مولوی ذوالفقار علی صاحب مبلغ اسلام وغیرہ گئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے 20 وفد بنائے تھے حضرت صاحب قبلہ عالم، جس میں جو ہے نا راجگان ہند کو دعوت اسلام دینے کے لیے الگ الگ مبلغین کو الگ الگ علاقوں میں پورے ہندوستان میں تقریباً آپ روانہ کر رہے تھے۔ تو اسی وقت میں مولانا سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں، آپ جو ہے انڈی بیجاپور کے پاس انڈی وغیرہ میں، وہاں پر آپ کے ایک بھانجے سید اسماعیل صاحب مبلغ اسلام، جو کہ وہ بھی حضرت صاحب قبلہ عالم کی بیعت کردہ ہیں، مولوی اسحاق صاحب ہمارے عبد النبی صاحب مبلغ اسلام کے والد ہوتے ہیں۔ تو حال ہی میں ان کا جو ہے 10-15 سال پہلے آپ کا وصال ہوا، تو وہ مولانا اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے بھانجے ہوتے تھے، بہن کے بیٹے۔ تو سید اسماعیل صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب قبلہ عالم کے ہاتھ پہ وہ بھی آخری میں جیل میں جو ہے آخری ایام میں بیعت کرے۔ خواجہ خضر صاحب جو خواجہ بیکری کے مالک تھے، مبائن تھے ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم کے ساتھیوں میں تھے وہ، اور مولوی اسماعیل صاحب مبلغ اسلام، یہ دو ایک ساتھ جو ہے نا بیعت کے۔ ہمیشہ یہ مولوی اسماعیل صاحب مبلغ اسلام تذکرہ کرتے تھے اس کا۔ تو سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام آپ جو ہے نا گور میں رہتے تھے، تو وہاں پر جو مکان ہے اور جو عاشر خانہ ہے جہاں پر علم بٹھاتے تھے، تو وہ آج تک بھی ویسا ہی ہے۔ ان کے گھر کی مٹی بھی جو ہے وہاں سے لوگ اٹھاتے رہے۔ اتنا ادب اور احترام یہ جو ہے ملا صاحب، کیونکہ علم جو بٹھانے والے ہیں وہاں پر جو ہے نا فاتحہ دینے والے، ان کو ملا صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام، جو آپ کے والد اتنے جو ہے نا کرامتی تھے کہ زبان سے جو آپ بول دی وہ ہو جاتا تھا۔ لوگوں کو اتنا ایسا یقین تھا کہ آپ سے دعا پڑھانے کے لیے آتے تھے، کیونکہ علم بٹھاتے تھے تو اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے بہت عاشق تھے۔ تو مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام بھی امام حسین کی جو ہے بے انتہا آپ عاشق تھے۔ تو آپ بھی وہاں پر والد بزرگوار کے ساتھ علموں کے اہتمام میں علم وغیرہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ تو جب بشارت ہوئی حضرت صاحب قبلہ عالم کی کہ یہاں پر حیدرآباد میں حضرت صاحب قبلہ عالم کا ظہور ہوا، آپ جو ہے یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو آپ یہاں پر آئے اور حضرت صاحب قبلہ عالم سے جو ہے نا بیعت کیے۔ بیعت کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی حضرت صاحب قبلہ عالم کے اسلام کی تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیے اسی وقت سے۔ تو پھر اس کے بعد میں حضرت صاحب قبلہ عالم جب جو ہے اس کے راجگاہ ہند کے بعد میں 1948 میں جب حیدرآباد سقوط حیدرآباد کا معاملہ ہے کہ ملٹری ایکشن جو پولیس ایکشن کہا جاتا ہے یہ ہوا، تو اس وقت میں غزوات ہوئے۔ تو وہ غزوات میں بھی مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام جو ہے، خاص کر حیدرہ جو بالکل افضل پور کے قریب میں حیدرہ ہے، اور یہ بھی جو ہے یعنی مہاراشٹر اور کرناٹکا کا بارڈر ہے، بیچ میں جو ہے نا لگا ہوا ہے۔ تو حیدرہ جہاں پر ایک بزرگ کی مزار شریف ملک ان کی جو ہے نا درگاہ بھی ہے وہاں پر، تو اس سے بھی بہت مشہور ہے یہ حیدر شریف کے نام سے۔ تو وہاں پر جو ہے نا بہت سے حضرت صاحب قبلہ عالم میں سے 27 جو ہے نا غزوات ہوئے، جس میں سے تامبل واڑی جو شولاپور کے پاس ہے، یعنی تلجا پور کے قریب میں، اور یہ بھی جو ہے نا اکل کوٹ اور افضل پور کے درمیان میں حیدرہ، تو یہاں پر بھی غزوہ تھا۔ تو اس میں سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام اور سید اکبر علی صاحب بڑے بھائی ہیں اور اصغر علی صاحب چھوٹے بھائی ہیں۔ تو یہ دو بھی جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے۔ تو پہلے بیعت کرنے میں مولوی اصغر علی صاحب ہیں، اور اس کے بعد میں بڑے بھائی بعد میں بیعت کرے اکبر علی صاحب۔ تو کیونکہ بشارت مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کو ہوئی تھی، آپ آ کر بیعت کیے، پھر جا کے والد کو اپنے بھائی کو جب حضرت صاحب قبلہ عالم کے بارے میں بتائے اور تعارف دیے، تو اس کے بعد میں مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے بڑے بھائی اکبر علی صاحب آپ بھی بیعت کیے، پھر آپ کے والد وغیرہ بھی بیعت کیا، والد وغیرہ بھی یہیں پر جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کے دربار میں آئے، اور آپ کے والدہ بھی آئے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے یہاں پر یہ غزوات میں شریک رہے۔ تامبل واڑی کے غزوے میں بہت سے واقعات جو ہے خود مولوی اصغر علی صاحب اور اکبر علی صاحب مبلغ اسلام کی زبان سے ہم سنے کہ آپ بھی سناتے تھے۔ تو جب وہاں پر گئے تامبل واڑی میں، تو جو ہے وہ حالانکہ تھوڑے سے مبلغین تھے، اور وہاں پر جانے کے بعد میں وہ
छर्रों की जो है ना वो थी बंदूक, तो वो टीनों पे जो है टीनों पे फायर करे, तो वो छर्रे जो है ना टीनों पे जब वो कड़कड़ कड़कड़ कर करके जब जो आवाजें आए, तो ऐसा कि मशीन गन से जो है ना गोलियां निकल रहे, ऐसा लोगों को रोबदा हुआ है। क्योंकि हिंदू मुसलमानों का फसाद चल रहा था, उस वक्त जो है ना मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, तो उस वक्त का ये मामला है। तो बहरहाल हजरत साहब ये मकामात पर जो है ना रवाना किए थे मुबल्लिगीन को, जैसे जगदेवपुर का गजवा है, इसी तरह जो है कि हैदरे का भी गजवा है। तो सबसे बड़ा गजवा तो जगदेवपुर का था, जगदेवपुर का और एलमा कुन्नी का, ये बड़े बड़े गजवे थे। तो इस इलाके में जो है भी गए थे, तो मुबल्लिगीन वहां पर जो है वो गजवा, उसमें मौलवी सैयद असगर अली साहब और गाजी सैयद अकबर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम, ये दो भी जो है मुबल्लिगीन शामिल थे। इसी वजह से आपको गाजी के नाम से जो है बुलाया जाता है, गाजी लक़ब है आपका, उसी जो है ना हैदरे के गजबे में रहने की वजह से। फिर वहां से जो मालूमात गजबे में जो हासिल हुआ था वो जो है ना लेकर आए। तो बड़े वाक़यात लंबे चौड़े आप जो है ना उस वक्त में मौलवी सैयद असगर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम और मौलाना सैयद अकबर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम सुनाया करते थे। तो बहरहाल ये गज़वात के बाद फिर यहाँ पर हैदराबाद में और जेल में हज़रत साहब क़िबला आलम जब जो है ना ये मामला मिलिट्री एक्शन का हुआ, जिसको पुलिस एक्शन कहते हैं, उसके बाद 25 सितंबर को हज़रत साहब क़िबला आलम तमाम मुबल्लिगीन और मुबाइन तमाम नौजवानों को, क्योंकि हुकूमत जो है वो केस केस चलाना चाहती थी, जो हज़रत साहब क़िबला आलम पे आपके साथ आपके कुछ साथियों पे केस चलाना चाहते थे, लेकिन हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाए कि ये मुबल्लिगीन जो कुछ हरकत की है वो मेरे हुक्म से, मेरी मेरी जो है ना इताअत में, मेरी फर्माबरदारी में किया है, लिहाजा अगर उनको लेके जाना है तो मुझे भी लेके जाना। तो इस बिना पे हज़रत साहब क़िबला आलम को भी जो है यहाँ पर चंचलगुड़ा जेल में, पहले तिरमलगिरी जेल में रखा गया, फिर उसके बाद में चंचलगुड़ा जेल में लेके आए। तो 25 दिसंबर और 1948 1948 25 सितंबर 1948 को हज़रत साहब क़िबला आलम को जो है मिलिट्री एक्शन जो हुआ 17 सितंबर को हुआ। 17 सितंबर से जो है ना 17 18 13 सितंबर से 17 सितंबर तक हुआ। 17 सितंबर के बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद में 25 सितंबर को जो है गिरफ्तारी हुई मुबल्लिगीन की और हज़रत साहब क़िबला आलम की, तो चंचलगुड़ा जेल में रहे। तो वहाँ पर हज़रत साहब क़िबला आलम के साथ मौलवी सैयद अकबर अली साहब और गाजी सैयद असगर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम, ये दो मुबल्लिगीन भी हज़रत साहब क़िबला आलम के साथ जो है ना जेल में थे, चंचलगुड़ा जेल में। और इसके बाद में जो है हज़रत साहब क़िबला आलम जो है जेल से रिहा होने के बाद थोड़े थोड़े मुबल्लिगीन भी जो है ना जेल से रिहा हुए। और इससे पहले चूंकि मौलवी सैयद असगर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम अभी ये एक्शन के पहले भी आप दौरे करते थे और कर्नाटका में ज़्यादा आपके दौरे होते थे। तो उस वक्त जो है ना आप शोलापुर गए और शोलापुर में जो है आपके भांजे रहते थे, सैयद इस्माइल साहब मुबल्लिग इस्लाम, जो हैदराबाद हज़रत क़िबला आलम के हाथ पे जेल में बैत किए। तो पहले क्योंकि असगर अली साहब अकबर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम भी जेल में थे, उनसे भी मुलाकात करने के लिए आप मामूओं से मुलाकात करने के लिए आते थे। और चूंकि हज़रत साहब क़िबला आलम का तारुफ पहले ही दिए थे, तो उस लिहाज से आकर जो है ना हज़रत साहब क़िबला आलम की वो बैत किए। तो रिहाई के बाद भी मौलवी सैयद असगर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम, आपका एक वजूद ऐसा है क्योंकि हज़रत साहब क़िबला आलम खुद फरमाए कि आपको नफ्स मुतमइन्ना और जो है ना मौलवी अकबर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम को क़ल्ब जिब्रील फरमाए, और मौलवी सैयद असगर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम को सत्यराजा हरिश्चंद्र की भी बशारत बयान दी है। सत्यराजा हरिश्चंद्र इस भी इंशाअल्लाह ताला मैं आगे तफसील में बयान करूंगा। तो जेल से रिहा होने के बाद मौलवी सैयद असगर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम आप जो है ना दौरों पे जाया करते थे और पूरी ज़िंदगी हज़रत साहब क़िबला आलम के इस मिशन के लिए, यानी तबलीग इस्लाम के लिए आप वक़्फ़ कर दिए थे। और आप फरमाते हैं कि हज़रत साहब क़िबला आलम 19 या 20 साल की उम्र में हज़रत साहब क़िबला आलम के हाथ पे आप बैत किए थे। तो हज़रत साहब क़िबला आलम जब तक के बाहयात थे, आपका ये जो है ना इरादा, आप ये अज़्म किए हुए थे कि जब तक कि हज़रत साहब क़िबला आलम मौजूद हैं, मैं जो है ना शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं जो है ना निकाह करूँगा तो इसमें घरेलू मामलात में मसरूफ़ हो जाऊँगा और ज़्यादा दीन की तरफ राग़िब नहीं होऊँगा। ये आपका एक अक़ीदा था। तो उस वजह से आप जो है ना हज़रत साहब क़िबला आलम के विसाल के बाद ही आपकी शादी हुई। विसाल से पहले जो हज़रत साहब क़िबला आलम के विसाल से पहले आप शादी नहीं करें। तो रात दिन
جو ہے اسلام کی خدمت میں، دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، اور جب بیعت کرے حضرت صاحب العالم کے پاس تو علم جو ہے نا، چاندی کے علم آپ کے پاس امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم جو ہے نا بٹھایا کرتے تھے، تو وہ سب لا کے حضرت صاحب العالم کے حوالے کر دیے، کیونکہ جب حضرت صاحب العالم کا جو روحانی وجود ہے، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی خود سی طاقت لے کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سی طاقت لے کر کام کرنے والا وجود ہے، تو اب یہ جو ہے کام کرنے والے وجود کے ساتھ ہو کر جو ہے کام کرنا چاہیے، تو آپ وہ علم لا کے حضرت صاحب العالم کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد مبلغ اسلام بن گئے، تبلیغ اسلام کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کرے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صاحب العالم کے اب ہم زندے علم ہیں، یعنی ہم کو خود جو ہے نا حضرت صاحب العالم ایک روحانی کام دے کر آپ کو جو ہے میدان میں کھڑا کر دیے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو جو ہمارے جو مبلغین ہیں وہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے چلتے پھرتے علم ہیں، آپ کو جو ہے کیونکہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کرنے کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت، یا آپ کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی کہ میں ہند میں نہیں ہوں، مجھ میں ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو اسی کو پورا کرنے کے لیے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ ہندوستان آنا چاہتے تھے، تو وہی تڑپ مبلغین کے اندر ہے۔ حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں لے کے یہاں جذبہ تبلیغ حسین آئے ہیں، جائیں گے ہند سے ہندوؤں کو مسلمان کر کر، یعنی یہاں پر اسلام کا جذبہ لے کر بشکل دیندار انجمن اور بشکل مبلغین، بشکل حضرت صاحب العالم امام حسین کا جذبہ جو ہے نا ہندوستان میں کام کر رہا ہے، تو یہ زندہ علم ہے جو ہر جگہ جا کے دعوت اسلام دینا، غیر قوم کے لوگوں کو اسلام کا تعارف دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ جو ہے امام حسین کی روحانی تڑپ ہے۔ اس لیے حضرت صاحب العالم جب محرم آتا ہے تو تمنا حسین کی جلسوں کا انعقاد کرتے تھے، یعنی امام حسین کی تمنا کیا تھی؟ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کرنا، اس وجہ سے جو ہے تمنا حسین کی جو ہے نا یہاں پر ضرورت ہے، امام حسین کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں اسلام کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ تو جب وہ جو ہے علم حضرت صاحب العالم کے پاس لا کے دیے، پھر اس کے بعد آپ مبلغ اسلام بنے، تو حضرت صاحب العالم کے جو ہے نا حکم پہ ہر جگہ جو ہے دورے اور تبلیغ اسلام کے لیے میدانوں میں جانا، لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھانا، یہ مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام اور مولانا سید اکبر علی صاحب مبلغ اسلام، یہ دونوں بھائی، اور یہ بات بھی روایت جو ہے نا سنے کے دو جو ہے نا یہ بشارتی دو وجودہ ہیں، مولوی سید اصغر علی صاحب اور سید اکبر علی صاحب مبلغ اسلام۔ تو حضرت صاحب العالم جو نفس مطمئنہ فرمائے، آپ کی طبیعت میں اتنا اطمینان تھا، ایسی جو ہے آپ کے اندر جو ہے نا صبر، اور کہ آپ جو ہے نا گھنٹوں بلکہ دنوں صبح اگر آپ بیٹھ کے سمجھا رہے تو دوسرے دن صبح تک جو ہے نا لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے، اور وجاڑا خاص کر کے وجےواڑا کی جو جماعت ہے وہاں پر آپ کثرت سے جاتے تھے، مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام، تو وہاں پر جو ہے کیونکہ شہر ہونے کی وجہ سے کوئی نائٹ کی ڈیوٹی کرتا تھا، کوئی دن کی، کوئی دوپہر میں، کوئی شام میں، تو لوگ جو ہے صبح میں بھی آتے تھے، دوپہر میں، رات میں، تو جیسے وہ جن کو سہولت ہوتی تھی، تو آپ جو ہے نا لوگ شفٹ بدلتے جاتے تھے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح سے شام تک، پھر رات تک، پھر صبح تک جو ہے درس قرآن آپ کا جاری تھا، سناتے رہتے تھے۔ تو وہاں کے تقریباً جو ہے مبائن جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا بیان کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام آپ بیٹھ گئے تو جو ہے گھنٹوں حضرت صاحب العالم کے واقعات، قرآن کریم کے معرفت، کیونکہ قرآن کریم کا صرف و نحو بھی جو ہے جیل میں رہ کر آپ جو ہے نا قرآن کریم کا صرف و نحو بھی سیکھے تھے، اور بہت سے جو ہے نا واقعات اس کے متعلق ہیں، انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا جتنے ہو سکتے ہیں اس کے، کیونکہ پورے واقعات کا تو احاطہ نہیں کر سکتا، کہ بہت سے واقعات ہیں آپ کے، کہ آپ جو ہے نا کنڑی کے بہت بڑے ماہر تھے، کنڑی زبان میں حضرت صاحب العالم کی جگت گرو سرور عالم جو کتاب ہے 25 میارات کی کنڑی، تو وہ جو ہے کنڑی سے اردو میں آپ سب سے پہلے ترجمہ کرے تھے کنڑی سرور عالم کا، اور بعد میں مولوی سید امام صاحب مبلغ اسلام اس کو جو ہے نا پورے 25 میارات 20 میارات ترجمہ کر کے وہ شائع کرے اس کو، آپ بھی جو ہے سرور عالم حضرت صاحب العالم کی جو جگت گرو ہے کنڑی سے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرے وہ کتاب۔ تو کنڑی کے ماہر تھے آپ، کنڑی، اور جو ہے نا مراٹھی بھی آپ کو آتی تھی، مراٹھی کے علاقے، کیونکہ افضل پور کا علاقہ جو مہاراشٹر سے لگا ہوا ہے، تو مگر کنڑی جو ہے نا زیادہ آپ بولتے تھے، تو اس طرح جو ہے آپ حضرت صاحب العالم کے اس کام کو یعنی کنڑی زبان میں کرناٹک میں، آندھرا میں، مہاراشٹر میں، ہر علاقے میں دورہ کیے،
تو حضرت صاحب علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی کئی جگہ جو ہے نا بڑے بڑے آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو تیار کر کے حضرت صاحب علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرے. خاص کر کے مختل جو ہے، مختل محبوب نگر ضلع میں مختل تعلقہ ہے، منڈل ہے، تو وہاں پر بہت بڑی جماعت جو ہے نا قائم ہوئی حضرت صاحب علیہ وسلم کی موجودگی میں. بہت سے لوگ وہاں سے آئے حضرت صاحب علیہ وسلم کے ہاتھ. پیرانی اماں بھی وہاں پر جو ہے مختل میں جایا کرتے تھے. تو مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ السلام کے بہت چاہنے والے تھے مختل میں، محبوب نگر. اور ہمارے جعفر صاحب جو دھنواڑہ میں رہتے تھے، ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، بعد میں مبلغ اسلام بنے. تو وہ بھی مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے ہاتھ پہ جو ہے نا بیعت، بشارت دیکھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے. وہ گورنمنٹ جو ہے نا جاب کرتے تھے، تو مولانا سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام ہمیشہ وہاں جاتے تھے. بہت عاشق تھے مولانا سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے. تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام سال بھر برسوں آپ جو ہے نا دورے پہ رہتے تھے. گھر میں برائے نام جو ہے 1 2 دن 4 دن 8 دن گھر پہ رہتے تھے، لیکن مہینوں سے اور پیدل دورے کرتے تھے. اتنے جو ہے نا آپ پیدل دورے کرے کہ آپ جو ہے نا بسو کلیان، ہمن آباد اور گلبرگہ ادھر علاقے میں جو ہے نا پیدل دورے. پھر اس کے بعد گلبرگہ سے افضل پور، اس کے بعد رامپور، پھر اس کے بعد بیجاپور، اڈھلی، کوہلی، کوکٹنور اور جو ہے نا یہ اٹال، ادھر علاقہ میں جو ہے نا بیلگام کے علاقے میں آپ جو ہے نا پیدل بیجاپور سے اڈھلی کوہلی 70 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ پیدل جاتے تھے بیجاپور سے. تو ہنواڑ جا کے جو ہے نا تکوٹا، ہنواڑ اور اس طرح جو ہے نا تلسنگ میں بہت سے لوگ مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. تو حضرت صاحب عالم کے وصال کے بعد بھی جو ہے آپ دوروں پہ کثرت سے جو ہے دورے کرنا، لوگوں کو سمجھانا، بڑے بڑے پنڈتوں کو سمجھانا اور بڑے بڑے مٹپتیوں کو مٹھوں میں جا کے کنڑی میں بیان کرنا، سمجھانا. ایک دفعے کا واقعہ ہے، ہمارے مولوی عبداللہ صاحب ڈھلی آپ سنایا کرتے تھے کہ وہاں پر جو ہے ایک کوہلی میں بہت بڑا جلسہ تھا. اس میں اڈھلی میں بہت بڑا جلسہ تھا جس میں بڑے بڑے پنڈت سوامی آئے تھے. تو اس میں جو ہے مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام بیان کرنے کے لیے آپ جو ہے نا موقع نکالے. تو وہ پنڈت کے سامنے آپ کنڑی میں جب بیان کرے، کنڑی میں بیان کرنے کے بعد میں وہاں پر ایک ایسا تہلکہ مچ گیا کہ آپ جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلائل سے پیش کرے، اور جگت گرو، کیونکہ جگت گرو سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتے. تو جگت گرو کے جو معیار ہے، جو بیان کرے جگت گرو کون ہو سکتا ہے؟ جگت گرو وہ ہے جن کی ماں کا نام آمنہ ہو، جگت گرو وہ ہے جن کے باپ کا نام عبداللہ ہو، جگت گرو وہ ہے جن کے پیدائش کا مقام سنبھل گرام یعنی جو ہے نا مکہ مکرمہ ہو، اور جو سارے گروؤں کا گرو ہو، اس کی بشارتیں ہر مذہبی کتاب میں ہوں. یہ جو ہے دلائل آپ پیش کرے تو آپ کا وہاں پر جو ہے نا یعنی جلوس نکالا گیا کہ اس طرح جو ہے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرے. مسلمان بھی اتنے متاثر ہوئے، وہاں کے لنگایت اتنے متاثر ہوئے. تو وہاں کے بہت سے لوگ جو ہے بیعت کر رہا ہے. تو آپ جو ہے نا کثرت سے پیدل دورے کرا کرتے تھے. اور بسو کلیان میں بھی جماعت جو قائم کرے آپ جو ہے نا، کیونکہ آپ کا سسرال بھی بسو کلیان ہے. مولوی امیر حمزہ صاحب جو حال ہی میں انتقال ہوا ان کا، وہ آپ کے صالح ہوتے تھے. ان کے بہن سے جو ہے نا آپ کا نکاح ہوا، اور ان کے والد بھی بہت حضرت صاحب علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، حمزہ صاحب کے. تو آپ جو ہے نا وہاں اس کی کثرت سے جاتے تھے. اور بہت سے لوگ مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کیے. اور آپ جو ہے نا پہلے مولوی دربان رسول اللہ مولانا محمود علی القریشی صاحب مبلغ اسلام کے پاس جو ہے نا لا کر بیعت کراتے تھے. اور آپ کو جب بسو کلیان لے کے گئے تو بسو کلیان میں کثرت سے لوگ جو ہے دربان رسول اللہ مولانا محمد علی القریشی صاحب مبلغ اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. آپ کے بعد مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام بھی بیعت لیتے تھے وہاں پر بسو کلیان میں. تو کثرت سے آپ وہاں پر لے کے جاتے اور لوگوں کو ہے نا یہ کرتے، یہاں تک کہ ایسے ایسے واقعات اور جفا کشی اور جو ہے نا صبر اور قناعت پسندی ایسی تھی کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی کسی سے دستے طلب نہیں کرتے تھے. اور مبینوں کے پاس جب جاتے تھے تو 2 2 3 3 دن 8 8 دن ان کے پاس رہتے تھے. اور ان کے گھر کے جیسے ممبر ہیں اسی طرح جو ہے نا آپ وہاں پر رہتے تھے اور رات دن ان کو سمجھاتے تھے. ہمارے جلال صاحب اٹال کے مبلغ اسلام جو آپ کے خاص جو ہے نا شاگردہ میں سے،
اور آپ کے جو ہے نا موجودگی میں لباس پہن کے مبلغ اسلام بنے اٹال کے جلال صاحب، اور بہت جو ہے نا تعلیم حاصل کرے مولوی سید اصغری صاحب مبلغ اسلام سے، یہاں تک کہ صرف و نحو، حالانکہ کھیڑے گاؤں میں رہنے والے لیکن صرف و نحو سے بھی واقف تھے، صرف و نحو تک مولوی سید اصغری صاحب مبلغ اسلام سے سیکھے تھے وہ. یہ پورے فعال فعلا فالو فالت فالتا فالتما فالتم فالتو فالتنا فالتو فالنا، یہ جو ہے نا پوری گردان اور بہت سے جو ہے نا وہ عربی کے جو قواعد ہے وہ سناتے تھے مولوی جلال صاحب، جلال الدین صاحب مبلغ اسلام. تو آپ حالانکہ خریے میں کھیڑے میں رہنے والے اور مسدس شمس الضحیٰ کے پورے اشعار زبانی یاد کرے تھے مولوی جلال صاحب مبلغ اسلام، اور ولی سید اصغری صاحب مبلغ اسلام کی جو ہے نا کہ بہت عاشق، اور آپ کو جو ہے وہاں پر مہینے تک جو ہے نا اٹال میں، حالانکہ وہ چھوٹا کھیڑا گاؤں ہے اور وہاں پر بسیں وغیرہ بھی نہیں چلتے، تو وہاں پر آپ رہتے تھے. تو آپ اسی وجہ سے آپ جو ہے نا آپ کے ہاتھوں سے مسجد بنا، وہاں پر مولوی جلال صاحب جو ہے نا ایک مسجد تعمیر کرے چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے، اور اس کی بنیاد مولوی سید اصغری صاحب مبلغ اسلام کے ہاتھوں سے رکھے. وہ جو ہے نا مسجد کی آج بھی مسجد جو ہے، جب بھی مبلغین ہم لوگ جاتے تو اسی مسجد میں واشر خانے کی جیسی ہے، واشر خانہ تھا، اس کو مسجد نئی سے جو ہے نا اثر نو تعمیر کیے بنائے، مبلغین تقریباً وہیں جا کے رہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یعنی بس و کلیان میں کثرت سے جو لوگ بیعت کرے وہ آپ کی جو ہے نا وجہ سے بیعت کرے. اور آپ جو ہے نا ایک مرتبہ جو ہے رمضان کا مہینہ تھا، تو اس وقت جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کبھی بھی جو ہے نا طلب کوئی چیز طلب نہیں کرتے تھے، جو بھی آیا کھائے، اور نہیں آیا تو بھوکے رہے پیاسے رہے، فاقے جو ہے نا فاقوں پہ فاقے رہے. تو ایک رمضان کا مہینہ تھا، آپ وہاں پر، کیونکہ آپ کا وہ سسرال بھی تھا، لیکن وہاں پر ایک خانخواہ ہمارے جو ہے ان کے امیر الدین مولا صاحب ان کی جگہ پر جو ہے نا خانخواہ کے نام سے قائم کرے تھے، ایک جو ہے نا بڑا روم بنائے تھے، وہیں پر جا کے رہتے تھے، پورے موبائل وغیرہ آ کے وہاں پر درس وغیرہ سنا کرتے تھے. تو رمضان میں آپ روزے سے تھے، لوگ آ رہے باتیں سن رہے جا رہے، باتیں سن رہے جا رہے، 3 دن ہو گئے، نہ کوئی جو ہے نا افطاری لے کے آ رہے اور نہ کوئی جو ہے نا سحری کا کھانا لے کے آ رہے. لوگ یہ سمجھ رہے جو مبائن ہے یعنی جو مریداں ہیں وہ یہ سمجھ رہے کہ سسرال میں جا کے کھا کے آ رہے، اور سسرال والے یہ سمجھ رہے کہ مریدہ کھلا رہے. 3 دن تک آپ جو ہے نا بھوکے رہے وہاں پر اس میں بس و کلیان میں. 3 دن کے بعد ہمارے مولوی احمد جو ہے نا نثار احمد خان صاحب جو ہے نا پوچھے، مول صاحب آپ کھانا کہاں کھا رہے، افطار کہاں کیے، سحری کہاں کیے؟ 3 دن کے بعد ان کو بھی خیال آیا کہ پوچھنا مول صاحب. تو پوچھتے نہیں با 3 دن ہو گئے، نہ کوئی سحری لائے نہ کوئی افطار لائے، 3 دن مسلسل. اور مگر بولنے میں اور جو ہے نا طبیعت میں ذرا بھی جو ہے نا کمزوری نقاہت اور جو ہے وہ نہیں آئی، اور نہ طلب کر رہے. تو اتنا پریشان ہو گئے انہوں، فوری بھاگ کے جا کے کھانا لے کے آئے، لا کے آپ کو جو ہے نا کھانا وغیرہ کھلائے. اور پوری جماعت میں ملے، پوری جماعت کے لوگ جو ہے نا ششدر ہو گئے، حیران ہو گئے. ارے بھائی ہم 3 دن سے جا کے روز جو ہے نا صبح شام عشاء کی تہجد کی وہ جو عشاء کے تراویح کی نماز بھی پڑھا رہے، پھر فجر پڑھا رہے، بیٹھ رہے، یہ سب جو ہے نا ہو رہا، مگر سمجھ رہے کہ رات میں سحر کے میں کھانا کھا لیا، بلکہ فجر میں ایسے والے سمجھ رہے، عشاء کے والے سمجھ رہے کہ مغرب میں لا کے دیے ہوں گے کھا لیے سمجھ رہے. تو بہرحال یہ بہت جو ہے نا لوگوں کے اندر یہ ایسا اثر ہو گیا بس و کلیان میں. آج بھی جو ہے آپ کی یہ جو ہے اس کو جو ہے نا بیان کرتے آپ کی اس واقعے کو کہ مولوی سید اصغری صاحب مبلغ اسلام کبھی جو ہے بول سکتے تھے بھائی میرے کو بھوک لگ رہی، 2 دن ہوا 3 دن ہوا، کچھ لے کے آؤ بلکہ، لیکن جو ہے لفظ آپ زبان سے نہیں نکالے. تو اس کے بعد جو ہے نا بہت سے لوگ بس و کلیان کے اندر اس سے متاثر ہو کر ایسے بیان کرنے والے، روحانی رموز جو ہے نا بیان کرنے والے. اور یہاں پر صبر کا معاملہ ایسا تھا، آپ کا دورے کرتے تھے ہمارے مولوی کفایت اللہ صاحب جو گلبرگہ میں ہیں، آپ کے اہلیہ سناتے تھے کہ سید اصغری صاحب مبلغ اسلام جب گھر پہ آتے تھے اور درس قرآن دیتے تھے تو ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے بھول جاتے تھے اپنے آپ کو، اور رات میں 12 1 بجے تک ہم کو جو ہے بیان سنا رہے. تو اس کے بعد کبھی جو ہے پوچھے کہ آپ نے بچوں کے تعلق سے کہ فاروق علی، آپ کے فاروق علی صاحب بڑے صاحبزادے آپ کے، دوسرے احمد علی ہیں، تو کفایت اللہ صاحب مول صاحب آپ فاروق علی صاحب کیا کر رہے؟ تو بولے کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم، حالانکہ 2 بیٹے انہوں تو پہلے تو ایک ہی تھے، بڑے بیٹے تھے تو اس ابتدائی دور میں. تو پوچھے تو جو ہے کیا کر رہے میرے کو نہیں معلوم.
یعنی اپنے بچے کے بارے میں بھی انہیں کیا کاروبار کر رہے، کیا دھندا کر رہے، کیا کما رہے، کچھ نہیں معلوم۔ یہ جو ہے یعنی دنیا کے بارے میں کچھ آپ جو ہے نا پوچھ تاچھ ہی نہیں، اپنے بیٹے سے تک نہیں پوچھتے تھے، اتنے بے نیاز تھے۔ باپ کیا دارے بڑا کام کرو، بڑے پیسے کماؤ، وہ کمپنی جاؤ، ادھر جاؤ۔ والد کی جو ہے نا یہ ہوتی جو کوشش ہوتی اپنے بچوں کو یہ کرنے کی، لیکن کبھی نہیں۔ اور جو ہے آپ کو جو ہے رہے 1 دن 2 دن 3 دن رہنے کے بعد سمجھا جا رہے، تو اس وقت کوئی چارہ نہیں، کوئی 10 پیسے آپ کو اس زمانے میں بہت کم چندہ ہوتا، چارہ نے دینے والا بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ وہ چارہ نے جو ہے نا آپ کو چندہ دے رہے تو کبھی کھول کے نہ، کبھی مٹھی جو ہے نا لے کے سیدھا جیب میں ڈالے اور نکل گئے۔ کتنے پیسے دیے، اتنے دن ہو گئے، میں 2 دن رہا، 4 دن رہا، یہ کبھی جو ہے آپ کی زبان پہ نہ تھا۔ تو پورے جو ہے نا دور میں ہر جگہ جہاں پر بھی آپ جاتے وہاں پر لوگ یہی آپ کے متعلق بیان کرتے تھے کہ مولوی صاحب جو ہے ہمیشہ رات دن جو ہے نا سمجھاتے تھے، کبھی کوئی چیز جو ہے نا طلب نہیں کرتے تھے، اور مہینوں دورہ کر کے، بلکہ 8 مہینے 1 سال تک جو ہے دورے پہ زیادہ آپ رہا کرتے تھے۔ تو اٹال وغیرہ ادھر بھی جب جاتے تھے، اٹال، اڈلی، کوہلی، وہاں پر بھی جو ہے حالانکہ چھوٹے چھوٹے قریب لوگوں کو پہلے اردو بات کرنا بھی نہیں آتا، تیلگو کنڑی زبان میں باتیں کرتے تھے، تو بہت سے لوگ، بہت کم جو ہے اردو جاننے والے، اردو بات کرنے والے تھے وہاں پر۔ تو جب آپ پہلی مرتبہ ایگڑی گئے تھے، ایگڑی جو ہے نا جو اتھنی تعلقے میں ہے، جہاں پر ہمارے جلال صاحب، عبداللہ صاحب اڈلی، اور ملک صاحب جو کوہلی کے ملک صاحب ڈونگرے بہت مشہور مسجد ہے، اور وہاں پر بہت بڑے جو ہے نا جو ماسٹر تھے عبد القادر صاحب کاورے، وہ جو ہے کوکٹنور کے، مگر وہ ایگلی میں جو ہے نا ٹیچر تھے، پڑھانے والے تھے۔ تو وہاں پر آپ جو ہے نا مسجد میں جا کے قیام کرے، ایگلی میں بیان کرے، 2-3 دن تک وہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، روزانہ درس قرآن دے رہے، 3 دن تک جو ہے نا کوئی کھانے پینے کو پوچھے نہیں۔ تیسرے دن جو ہے وہاں پر جو ہے ایک حاجی صاحب کر کے تھے، آپ ان کے بیٹھے رہتے وہاں پر، اکرم صاحب کر کے ایگلی میں، تو حاجی صاحب بل کے تھے، تو بہت دیندار طبیعت کے تھے اور درس قرآن سے بہت متاثر تھے۔ پہلی مرتبہ وہاں پر سید علی صاحب مبلغ اسلام گئے تھے، تو انہوں نے پوچھے کہ 2-3 دن ہوا درس دے رہے، بیان کر رہے، جمعہ میں بھی بیان کر رہے، پھر مغرب میں، فجر میں بھی بیان کر رہے۔ تو انہوں نے پوچھے کہ مولانا آپ کھانا کھائے، کہاں کھائے؟ تو انہوں نے بولے نہیں، کوئی بھی نہیں لے کے آئے۔ تو اب انہوں دیکھے 3 دن سے تو ہے انہوں، 3 دن تو کوئی بھی نہیں لے کے آئے، میں نہیں کھایا۔ تو اس کے بعد میں انہوں حیران ہو گئے، انہوں جا کے فوراً جو ہے وہ حاجی صاحب انہوں کھانا لے کے آئے، اور ماسٹر صاحب جو ٹیچر تھے انہوں بھی ایگلی میں جو ہے نا پڑھاتے تھے، ان کو جب بولے تو دونوں بھی بہت جو ہے نا وہ ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ارے ہم روز ان کا درس قرآن سن رہے، مگر 3 دن سے انہوں کھانا نہیں کھائے۔ تو اس کے بعد میں اتنا اثر ہوا، انہوں جب جو ہے نا کھانا کھلائے ہمارے حاجی صاحب، پھر جو ہے نا عبد القادر صاحب کاورے، یہ لوگ جو ہے نا بہت متاثر ہوئے، خدمت کرنے لگے۔ اس کے بعد حاجی صاحب جو تھے ایگلی کے، انہوں بیعت کرے، اور ان کے ساتھ ہی مولوی عبد القادر صاحب کاورے، وہ بھی جو ہے نا بیعت کرے۔ اور اس کے بعد وہاں پر سلسلہ جو ہے نا شروع ہوا لوگوں کے بیعت کرنے کا۔ اس کے بعد مبلغین وہاں پر جانے لگے، مولانا محمود علی قریشی صاحب مبلغ اسلام 1 مہینے تک جو ہے نا وہاں پر عبد القادر صاحب کاورے ان کے پاس تھے، اور بہت بہترین جو ہے نا کنڑی کے بہت بڑے ماسٹر تھے، ہیڈ ماسٹر تھے۔ پھر اس کے بعد میں پورے ٹیچروں کی جو ہے نا انکوائری کرنے کے لیے بڑے جو ہے نا ہائر آفیسر بنائے گئے آپ، مگر مولانا اصغر علی صاحب مبلغ اسلام سے اتنا متاثر تھے، مہینوں جو ہے وہاں پر آپ رکھ لیتے تھے۔ تو ایگلی میں جو ہے نا بہت رہتے تھے۔ تو یہ اٹال کے جلال صاحب، اور ادھر عبداللہ صاحب اڈھلی، اور ہمارے حاجی صاحب جو ایگلی کے، یہ سب جو ہے نا مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے درس قرآن سننا اور صرف و نحو سیکھنا، عربی سیکھنا، یہ سیکھا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد میں کوکٹنر میں بہت سے پورے لوگ، تقریباً عبد القادر صاحب کاورے، ان کے پورے بیٹے اور ان کے بیٹیاں، دامادیں، وہ سب جو ہے نا بیعت کرے، اطراف اقناف کے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے ایک واقعہ ہمارے وہاں کے رکن الدین صاحب، رکو صاحب کے نام سے مشہور، حال میں ان کا انتقال ہوا، تو انہوں سناتے تھے کہ ان کے گاؤں کو جو ہے نا، جو کھیت میں ان کا گھر تھا، تو وہاں سے روڈ سے، ہائی وے سے ان کے
ادھر کھیت سے جو ہے نا گاؤں کو ایک کچا راستہ جاتا، مطلب پیدل راستہ جاتا تھا، اس کو روڈ سینکشن کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے کہ ادھر سے روڈ اگر سینکشن ہوئی تو ہمارے کھیت سے بھی گاؤں کو اور ادھر ہائی وے کو جانے کے لیے آسانی ہوتی۔ تو وہاں پر جا کے یہ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر سے ملے، پی ڈبلیو ڈی آفیسر جو ہوتے روڈ کے، تو وہ ملنے کے بعد میں انہیں بولا نہیں نہیں نہیں، یہ یہاں پر جو ہے نا روڈ ابھی سینکشن نہیں کر سکتے، وہ روڈ کا جو ہے نا کوئی پلان نہیں ہے فلاں کر کے، بہرحال وہ بہت پھرا رہتا ہے۔ تو ایک نیا آفیسر آیا، تو اس وقت جو ہے نا رکن الدین صاحب نے خود سناتے کہ ایک بشارت دیکھے، بشارت یہ دیکھے کہ وہ ہائی وے سے اور یہ کچی روڈ پہ جو ہے مولوی سید اصغری صاحب مبلغ اسلام پیدل چلتے ہوئے آ رہے بشارت میں، اور روڈ بنی بھی نظر آ رہی۔ تو اب وہ بشارت دیکھ کے انہوں بولے کہ آپ مول صاحب جو ہے نا یہ راستے سے چل کے آئے اور روڈ نظر آ رہی، اب یہ کام کسی طرح سے جو ہے نا پورا ہونے والا ہے۔ تو پھر گئے تو ایک نیا آفیسر تھا، اب وہ نیا آفیسر تھا تو انہوں جا کے سمجھائے کرے، کنڑی میں بات کرے تو متاثر ہوا، کیا بات ہے؟ تو نہیں صاحب ایک جو ہے نا ہائی وے سے بیچ میں جو پیدل راستہ ہے اس کو روڈ سینکشن کرنا ہے، روڈ ڈالنے کے لیے میں آیا تھا۔ تو ڈالیں گے کیا ہے؟ نہیں، میں اس سے پہلے آفیسر سے ملا تو وہ بولے کہ میپ میں ہمارے میپ میں جو ہے نا وہ روڈ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں ڈال سکتے، نئی روڈ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس کے بعد میں بولا تو میپ نہیں ہے تو میپ میں ڈال دیں گے، وہ انہوں سنا دیتے کہ وہ آفیسر میپ میں ڈال دیں گے، میپ میں سینکشن کریں گے، وہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو وہ ایسا بات کرا کے بالکل جو ہے نا ان کا مرید ہو گیا، بھلے جیسی باتیں کر رہا تھا، تو انہوں بولے یہ بشارت کا ہی اثر ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد میں جب انہیں پرانے انگریزوں کے دور کی جب میپ نکالا تو اس میں روڈ تھی، تو وہ جو ہے انہیں بتایا کہ انگریزی میپ میں جو ہے نا اس کی روڈ ہے، اور اس بنا پہ وہ روڈ کو سینکشن کیا، سینکشن کر کے وہ خود آ کے جو ہے وہ روڈ جو ہے نا یا اگلی کراس کے ذرا آگے سے جہاں پر ہم رکو صاحب کے کھیت کو جاتے باغ کو، تو وہاں سے جو ہے نا پورا گاؤں میں روڈ، تو وہ روڈ جو ہے نا اسی وقت انہیں ڈالا، تو انہوں بہت بڑی اس کی دعوت کیے، وہ جو آفیسر کی آتے رہا تو بہت متاثر تھا۔ تو بہرحال وہ یہ بتاتے تھے کہ مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کی بشارت، آپ کی جو نا بشارت کی وجہ سے یہ راستہ بنا ادھر سے۔ تو بہرحال وہاں پر اور ایک جو ہے یہ شلاپور کے پاس ایکرگا ہے، ایکرگے میں بھی ہمارے کافی مبائن رہتے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ایکرگا کی جو جماعت قائم ہوئی، ایک تو یہ اڈھلی کوہلی وغیرہ سب جو ہے نا مولوی سید اصغری صاحب مبلغ اسلام کے وجہ سے وہاں پر جماعت قائم ہوئی۔ اور ادھر جو ہے ایکرگے میں وہاں پر بھی جو ہے، حالانکہ ایکرگے میں کوئی راستہ نہیں تھا، شولاپور سے 20 کلومیٹر، 22 کلومیٹر جو شولاپور سے لاتور جانے والی روڈ ہے، احمد پور لاتور جانے والی جو روڈ ہے، وہاں سے جو ہے ایک جو ہے نا اڑا بلکہ ایک گاؤں ہے، وہاں سے اندر 4 کلومیٹر یہ ایکرگے کو جانا پڑتا۔ تو پہلے راستہ وغیرہ کچھ نا جنگل، کیونکہ وہ لوگ جو نا مچھیاں کا شکار کرنے والے، بہت بڑا تالاب تھا، مچھیرے تھے وہ لوگ، تو وہ گاؤں میں رہتے تھے، پیدل راستے سے سب پیدل سفر کرتے تھے۔ اس وقت 4 کلومیٹر کوئی بڑا فاصلہ نہیں تھا ہائی وے کو آنے کے لیے، 4 کلومیٹر پیدل۔ تو مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام پیدل جو ہے وہاں پر دورے کر شولاپور سے وہ ایکرگے کو گیا پہلی بار، حالانکہ نہ کوئی راستہ ہے وہاں پر، مسجد تک نہیں، مسجد میں صرف گھر ہے لوگوں کے، مسجد بھی نہیں وہاں پر، اور صرف جو ہے نا وہاں پر چند مسلمان لوگ رہتے ہیں وہاں پر۔ تو آپ پیدل گئے، جانے کے بعد وہاں پر رہے ایک جگہ پر کسی کمرے میں کہیں جو ہے نا، تو درس قرآن دینا، بیان کرنا، سمجھانا، 8-10 دن تک جو ہے نا وہاں پر رہنے کے بعد جو ہے وہاں پر واپس آتے وقت میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے، متاثر ہونے کے بعد میں واپس آ رہے تھے، تو ایوب علی صاحب جاگیردار ان کے والد تھے، ان کا نام جو ہے شجاعت علی صاحب کچھ جاگیردار ہے، تو ان کا نام میں بھول رہا ہوں، تو یہ ایوب علی صاحب جاگیردار کے والد تھے۔ تو انہوں جو ہے چارہ نے پیسے، اب چندہ جو ہے نا سب لوگ جو ہے سن کے کرایہ کا وغیرہ خرچہ کر کے کوئی 10 پیسے، 4 آنے روپیہ 2 روپیہ سے چندہ دے رہے تھے، تو انہوں چارہ نے جو ہے چارہ نے پیسے دیے، شجاعت علی صاحب یا کوئی نام ہے میں بھول رہا ہوں، تو انہوں جو ہے نا چارہ نے مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کو چندہ دیے، حالانکہ ان کی جو ہے گنجائش چارہ نے پیسے دینے کی بھی نہیں تھی، بڑی مشکل سے سب دے رہے، میں بھی دینا چاہیے، تو چارہ نے جو ہے آپ چندہ دیے پہلی بار جب مولوی اصغر علی صاحب وہاں پر گئے تھے۔ تو دینے کے بعد میں اس کے بعد میں ان کو ایسی جو ہے وہ ترقی ہوئی کاروبار میں، ایوب علی صاحب جو ہے نا مچھلیوں کے کاروبار میں بڑے ایکسپورٹ کرنے والے، مچھلیاں ایکسپورٹ کرنے والے بن گئے۔
تو وہ بہت بڑی جو ہے نا 2 منزلہ بلڈنگ بنائے گاؤں میں. تو روڈ سے جو ہے نا پورے گاؤں میں خالی وہ بلڈنگ نظر آتی تھی. تو انہوں جو ہے ایوب علی صاحب جاگیردار کے والد بولتے تھے یہ 4 آنے کی بلڈنگ ہے. بولتے یہ مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام جب پہلی بار آیا تو میں 4 آنے دیا تھا. وہ 4 آنے کی برکت ایسی ہوئی کہ آج جو ہے نا بڑا بنگلہ جو ہے نا کھڑا ہوا ہے اور جو ہے نا میرے بچے کاروبار پہ لگے ہوئے. بہرحال یہ ان کا تاثر تھا. وہ ہمیشہ یہ جو ہے بات بیان کرتے تھے. تو مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام وہاں پر جب گئے اور جو ہے نا لوگ بیعت کرے. پھر اکبر علی صاحب مبلغ اسلام آپ کے بھائی تھے. یہ دونوں بھائی جو ہے نا مل کے دورہ کرتے تھے اور ان کی طبیعت بالکل جمالی مولوی اصغر علی صاحب کی اور اکبر علی صاحب بہت جو ہے نا جلالی بہت گرم مزاج کے. مگر دونوں برابر مل کے جو ہے نا دورہ کرتے تھے. اور ایک کرگے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں بھائی کا جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑا جو ہے نا آیتوں پہ درس قرآن پہ اس کی تفسیر یہ ہے اس کی تفسیر یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا کاروبار گھروں کا جائیداد کا جھگڑا نہیں بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا اس پہ جو ہے پوری رات جو ہے نا جھگڑا پوری رات جو ہے نا اس پہ بحثم بحثی ہوئی. تو اب انہوں آیاتیں بول رہے تو انہوں آیاتیں بول رہے انہوں حدیثیں بیان کر رہے انہوں حدیثیں بیان کر رہے. یہ واقعات سنا رہے انہوں واقعات سنا رہے. تو بیٹھے ہوئے لوگ صبح تک جو ہے نا ان کا جھگڑا چلا رات پوری رات کٹ گئی. اب ایسا جو ہے آپس میں تشدد یہ ہو گیا آپس میں گرم ہو گئے. تو یہ مبینہ جو تھے انہوں نے سمجھا اب انہوں تو جو ہے نا مل کے جاتے نہیں اور مل کے بات کرتے نہیں. دونوں جو ہے بہت آپس میں لڑے ہوئے ہیں. تو رات میں فجر پڑے اس کے بعد تھوڑی دیر سوئے. اس کے بعد جو ہے جب جانے کا وقت آیا تو دونوں بھائی ہاتھ پکڑ کے جا رہے. تو لوگ حیران ہو گئے ارے رات بھر لڑے ہیں لوگ لیکن اب جا رہے تو جو ہے نا دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے. تو ان کا جو کیونکہ اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ ان کا جھگڑا جو ہے نا والحب للہ والبغض للہ اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے جو ہے نا دشمنی رہتی. اور جو ہے پانی پہ جس طرح لکیر مارنے کے بعد پانی لکیر مٹ جاتی فوراً اس طرح جو ہے اللہ والوں کا ایک نیک انسان کبھی دل پہ نہیں رکھتا کوئی غصہ. فوراً جو ہے جھگڑا ختم ہو گیا اس کے بعد میں جو ہے اس کا جو غصہ بھی ختم ہو جاتا. اس لیے نیتی شاستر میں بھی ایک شلوک آیا کہ اتم ایک چھڑ کوپسیا اتم جو آدمی ہے ایک چھڑ جو ہے نا اس کا کوپ یعنی اس کا غصہ رہتا ہے. اتم ایک چھڑ کوپسیا مدھے میں گھٹیگا دویم ادھمو اہوراتے سے پاپشٹ مرنانتکم. اتم انسان کا جو ہے نا ایک چھڑ جو ہے نا غصہ رہتا. مدھیم کا 2 گھنٹے تک غصہ نہیں اترتا اس کو کچھ بھی جھگڑا لڑا تو 2 گھنٹے تک غصہ رہتا. ادھمو اہوراتر سے یہ بالکل جو ہے نا اتم ادھم ہے بالکل جو ہے نا کنیک سے نیچ ہے رات بھر غصہ نہیں رہتا اس کا جو ہے غصہ نہیں جاتا. پاپشٹ مرنانتکم پاپی اگر ہے تو مرے تک وہ جو ہے نا غصہ نہیں جاتا اس کا. تو یہ جو ہے یعنی اللہ والوں کی نشانی ہے کہ ایک چھڑ ایک جو ہے نا بالکل ایک لمحہ اس کے بعد جو ہے نا ان کا غصہ غائب ہو جاتا. تو اس کے بعد جو ہے مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام وہاں پر جو ہے کرگے میں ہمیشہ جاتے تھے اور وہاں کے پورا گاؤں جو ہے آپ کا جو ہے نا دیوانہ ہو گیا متاثر ہو گیا. تو مولانا دربان رسول اللہ مولانا محمود علی قریشی صاحب مبلغ اسلام کو وہاں پر لے گئے. پورے لوگ جو ہے نا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرائے. اور اس کے بعد جو ہے بہت مضبوط لوگ اس کے بعد وہاں پر مسجد بنائے. مسجد جو ہے نا پہلے ٹینوں کی جھوپڑے کی مسجد بنائے تھے. ابھی حال میں جو ہے نا یہ مسجد تھوڑا سا مضبوط RCC کی تعمیر کرے. پہلے تو بالکل جھوپڑا تھا. ہم لوگ جب جاتے تھے تو وہاں پر بالکل جو ہے نا ایک ٹینوں کا اس کے اوپر گرمی زیادہ ہوتی تو اوپر جو ہے نا گھاس پھوس ڈالے ہوئے تھے. تو مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کیونکہ ہم میں ابتدا میں جب آئے تو مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام سے جو ہے نا آپ کی صحبت میں فیض صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تھا. اور ہمارے بہن اور بہن بھائی بھی جو انجمن کے ہے مولوی سید بادشاہ صاحب مبلغ اسلام کے ذریعے سے جو انجمن یہاں پر آئے تھے تو وہ میں بڑی بہن اور بہن بھائی وہ بھی جو ہے مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے بیعت کرتا ہے. آپ کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کرے. تو ہم جب یہاں پر آئے تو آپ کی جو ہے نا فیض صحبت میں بیٹھنا دورے میں بھی جو ہے نا ملاقات ہوتی تھی. آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا جو ہے نا اتفاق ہوتا تھا. ایسے ہی جو ہے نا گھنٹوں آپ کے جو ہے نا نکات وغیرہ سنتے رہتے تھے. تو آپ جو ہے نا فرماتے تھے کہ میرے کو کہ تم جو ہے نا ادھر گلبرگہ اور بدر اور یہ علاقے میں زیادہ دورہ کرو کہ ادھر جو ہے اردو زبان کی بھی مہارت آتی ہے اور کنڑی بھی چلتی ہے. ادھر کنڑی بھی سیکھ سکتے کنڑی میں بھی بیان کر سکتے تھے بیان کر سکتے. تو یہ ہمیشہ آپ فرماتے تھے. تو اور جو ہے یہاں پر گھر میں رہتے تھے تو ہم کبھی جو ہے یہاں پر جو ہے انجمن میں رہتے تو گھر پہ جا کے بیٹھتے تھے.
ادھر روڈ کی طرف ایک جو ہے نا روم تھا آپ کا، صرف آپ بھی جو ہے نا روم میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، جب بھی آتے تھے تو مبلغین جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، گھنٹوں آپ کے جو ہے نا صحبت میں بیٹھتے تھے، اور بہت سے ایسے نکات جو ہے نا قرآن کریم کے ایسے نکات بیان کرتے تھے کہ ہمارے صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام ایک مرتبہ آپ کا ذکر کیے کہ یہاں پر آتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے، زیادہ مسجد میں نہیں آتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے، تو ایک مرتبہ صاحبزادہ صاحب ٹھہرے بیان کرے، 1 گھنٹے تک جو ہے نا ٹھہر کے آپ سناتے رہے، بہت متاثر ہوئے، تو اس کے بعد آپ پوچھے صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا بھی نفس ہے، یحذرکم اللہ نفسا، کیونکہ نفس جو ہے نا جسم کو کہتے ہیں، تو اللہ جو ہے نا اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اللہ کا بھی نفس ہے، تو اللہ کا نفس ہے تو یہ کیسا آپ پوچھے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ شہرک کے قریب، اللہ جو ہے نا انسان کی شہرک کے قریب رہتا ہے، تو وہ شہرک کے قریب کیسا رہتا اللہ تعالیٰ، کہ ہر انسان کی شہرک کے قریب رہتا، تو آپ جو ہے تفسیر کرتے بیان کرے اللہ کا نفس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جو اللہ شہرک کے قریب رہنے کا جو قرآن کریم میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کا معنی یہ کہ ہر انسان کے قریب نہیں رہتا، تو جو متقی پرہیزگار انسان ہے، مطلب سے مطمئن کی منزل پہ پہنچا ہوا ہے، اس کی شہرک کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، ہر جو ہے نا بدکار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بٹے باز ہے، اس کے پاس تھوڑی ہے، اس کے پاس تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اللہ کیسا رہتا ہے اس کے پاس، تو یہ آپ جواب دیے تو بہت متاثر ہوئے صاحبزادہ صاحب، تو اس طرح جو ہے قرآن کریم کے ایسے ایسے نکات آپ جو ہے نا کھیڑے گاؤں دیہات کے رہنے والے، ان لوگوں کے اندر ایسا اسلام کا جذبہ آج بھی دیکھیے، جو گڑبڑوں کے بعد میں اتنے جو ہے نا لوگ بھاگا بھاگی ہو گئے، لیکن آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت کر رہا، آپ جو جماعتیں بنائے، چاہے بسو کلیان ہو یا جو ہے نا اڈلی کوہلی اور ادھر جو ہے نا کوکٹنور ہو، آج بھی کثرت سے مبلغین جو ہے وہاں جاتے ہیں، اور جب یہ 2000 کا معاملہ، سب سے پہلے میں اور مولوی خواجہ صاحب مبلغ اسلام بسوا کلیان گئے، وہاں پر ہے ہمارے عطا اللہ صاحب جو بیکری والے ہیں، ان کے مکان پہ، وہاں پر جو ہے نا ہم ایک رات رہے، پھر اس کے بعد میں ایکرگاہ گئے، ایکرگے میں جا کے 2 دن ہم ایکرگاہ میں رہے، اڈلی کوہلی، جہاں جہاں آپ جو ہے نا لوگوں کو بیعت کر گئے، پورے مضبوط جو ہے نا دلیر ہمت والے لوگ آپ تیار کریں، اور جو ہے ان کو مولوی جلال صاحب اٹال کے انہوں سناتے تھے کہ میں تمہارے کو حیدرآباد کیوں نہیں بلاتا، حیدرآباد تم پہلے مضبوط ہونا، حیدرآباد کی جو ہے نا وہاں پر جانے کے بعد میں تم جواب دینا، میں انجمن میں کس لیے آیا، کیا ہوا، اور انجمن کی جو ہے نا کیا مقصد کو سمجھا، یہ سیکھ کر جو ہے نا جانا حضرت صاحب کے دربار میں، یہ جو ہے اس وجہ سے تم جو ہے نا پہلے سیکھو، تو بٹھا بٹھا کی جو ہے آپ جو ہے نا سکھاتے تھے، اور عبد القادر صاحب کاوری حالانکہ ماسٹر تھے، مگر اتنی عزت کرتے تھے مولانا سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کی، کہ آپ جو ہے نا بچوں کو سب کو وصیت کرتے، مل صاحب آتے ان کے ساتھ، ان کو جو ہے نا ساتھ لے کے پھرنا پورے اطراف اکناف یہاں پر جو ہے ہمارے لوگوں کے اندر، اور جو ہے ہمارے عبد ملک صاحب جو بہت جو ہے نا علم والے بھی تھے، اور بڑے بڑے پنڈتوں کو سمجھاتے تھے، تو ملک صاحب جو ہے وہ ہمارے کہ بسو کلیان کے سمدانی صاحب مبلغ اسلام، مولوی سمدانی صاحب مبلغ اسلام کے بہت عاشق تھے، لیکن مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کی تعلق سے ان کے تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے اتنا ادب کرتے، کیونکہ انہوں ذرا نوجوان تھے، تو سمدانی صاحب بھی جو نوجوان مبلغ تھے، تو ان کے اعتبار سے جو ہے نا تھوڑا سا دوستی ہوئے تھے، مگر سمدانی صاحب بھی جو گئے مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کی وجہ سے ہی وہاں پر گئے، تو ان سے تھوڑا زیادہ انست ہو گئی تھی، ان کی صحبت میں بیٹھ دیتے، تھوڑے ان کے باتیں ذرا جذباتی باتیں اچھے دکھتے تھے، لیکن مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے نکات سن کے آخری وقت تک جو ہے نا اتنا اثر ان کے دل پہ تھا، بہت جو ہے یہ دو جو ہے نا وجودہ ہیں، ایسے مبلغ میں زندگی میں نے دیکھا، مولوی سید اصغر علی صاحب اور اکبر علی صاحب، اور ملک صاحب یہ چاہتے تھے کہ اکبر علی صاحب اور اصغر علی صاحب مبلغ اسلام جو ہے نا ان کے اپنے وہاں پر باغ میں جو ہے نا وہیں پر میں تدفین کروں گا، یہیں پر ان کی مزار بناؤں گا، وہ بہت تمنا رکھتے تھے، لیکن جو ہے یہاں پر حیدرآباد میں اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کا انتقال ہوا 1997 میں، اور یہاں پر طبیعت بالکل ایک مرتبہ جھاڑ پہ آپ چڑھے تھے، وہاں سے گر گئے، گرنے کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا علیل ہو گئے تھے، تو یہیں پر گھر پہ رہتے تھے، تو آخری میں جو ہے آپ تھوڑا سا کمزور ہو گئے، دواخانے میں لائف لائن ہاسپٹل مہدی پٹنم پہ تھا، وہاں پر آپ کو شریک کرے تھے، ہم لوگ بھی جاتے تھے،
اور جا کے دیکھتے تھے تو 97 میں، شاید 1997 میں آپ کو جو ہے نا یہیں پر حیدرآباد یعنی گھر پہ آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا. تو آپ جو ہے یعنی آخری وقت تک، حالانکہ آپ کی عمر ہم سمجھتے کہ 80 سال کے قریب تھی ہوگی، تو آخری ایج تک بھی آپ جو ہے نا برابر دورے کرتے رہتے تھے، اور اپنے کپڑے خود آپ نے ہاتھ سے ٹیلر کے پاس نہیں سلاتے تھے. مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام خود کپڑا لے کے، میں خود دیکھا ہوں کہ جو ہے نا کپڑا لے کے، سوئی تاگا لے کے، جہاں پر بھی کوئی لوگ جو ہے نا خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے کپڑے سیتے تھے، پیجامہ، باسکوٹ اور جو ہے نا یہ جھبا وغیرہ خود اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے، ٹیلر کے پاس نہیں سلاتے تھے. تو سی لے کے جو ہے نا یہ کرتے تھے. تو آپ جو ہے نا اکبر علی صاحب مبلغ اسلام کا معاملہ بھی ایسی تھا. مولوی اکبر علی صاحب مبلغ اسلام کے ساتھ میں دورہ بھی کیا، افضل پور میں آپ رہے، درس قرآن دیے. درس قرآن میں بس ایک نقطہ آپ بیان کریں، میں ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آپ درس دیتے ہوئے بیان فرمائے کہ حضرت صاحب العالم اپنا وہ راجگان ہند کو جو دعوت اسلام دی، اس پہ سر پہ تاج نہیں حضرت صاحب العالم کے، وہ ننگے سر کی فوٹو ہے، تو یہ سر پہ تاج کیوں اتارے بول کے بولے. اب انہوں جو بولے وہ، کیونکہ بہت جو ہے نا ایک دم ڈرا دیتے تھے سامنے والے کو، اور ان کو جو ہے نا ڈر کے بھی بیٹھتے تھے لوگ، کیونکہ بہت زبردست باتیں بولتے تھے. تو اور کہیں بھی مسجدوں میں وغیرہ جاتے تھے، اکبر علی صاحب جب مسجدوں میں جاتے تھے مسئلے پہ بیٹھ جاتے تھے، کسی کو امامت کرنے نہیں دیتے. میں امامت، خاص کر کیونکہ پہلے گاؤں دیہاتوں میں کوئی رہتے بھی نہیں تھے، اور کہیں جاتے تو ان کے باتیں وغیرہ سن کے لوگ جو ہے نا نماز پڑھنے کی جسارت بھی نہیں کرتے تھے. وہی نماز پڑھاتے تھے، پھر پلٹ کے بیٹھ کے درس قرآن وغیرہ دیتے تھے. تو افضل پور میں تو ہماری جماعت تھی، وہاں درس دیتے ہوئے کہ حضرت صاحب العالم تاج کیوں نہ رکھے. تو ہم خاموش بیٹھے. مولوی عظیم الدین صاحب مبلغ اسلام بھی تھے میرے ساتھ، اور میں عظیم الدین صاحب تھے، مولوی اکبر علی صاحب مبلغ اسلام درس دے رہے تھے. تاج اس لیے اتارے کہ پورے بادشاہوں کے تاجہ اتار دینا ہے، ان کے پورے جو ہے تخت و تاج ختم کر دینا ہے، اس لیے اپنا تاج نکالے. آج سب جو ہے نا بے تخت و تاج ہو گئے بول کے. تو یہ ایسے دکھتے ہوئے جو ہے نا بیان کرتے تھے. تو میرے کو بہت جو ہے نا یہ پسند ہے، آپ یہ نقطہ آپ بیان کرے اس وقت میں. تو بہرحال آپ جو ہے نا، میں بسو کلیان بھی آپ دورے پہ جو ہے، میں جب بسو کلیان گیا تو آپ بھی وہاں پر تھے، اکبر علی صاحب مبلغ اسلام. تو وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد میں حیدرآباد جانا چاہ رہا ہوں بولے. تو کیونکہ بہت علیل تھے، ضعیف تھے، چلنے کو بھی برابر نہیں آتا تھا. تو میں جو ہے نا پھر وہاں سے بسو کلیان سے آپ کے ساتھ، آپ کو لے کے بس میں وہاں سے سوار ہوئے، پھر وہاں سے حیدرآباد آئے، پھر انجمن کو لے کے آیا میں آٹو میں بٹھا کے. تو بہرحال اس طرح جو ہے مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے، یہ جو ملک صاحب ہے کوکٹنور، اس کے جو کوہلی کے، اور ان کے پورے بھائیاں وغیرہ سب جو ہے مولوی صاحب کے بہت، آج بھی ہمارے شوکت صاحب بلکہ ہے ملک صاحب کے بھائی، ہم جاتے تو بہت جو ہے نا تعریف کرتے مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کی. آپ کے آ کے جو ہے نا کھیتوں میں، وہ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تو کھیت میں بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سناتے رہتے تھے درس قرآن، حضرت صاحب العالم کے واقعات، وہ باتیں. اور یہاں تک کہ ہمارے جلال صاحب بیان کرتے تھے، ہم کھیت میں کام کر رہے تو مول صاحب بھی گھاس اکھاڑتے ہوئے ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے بیان کرتے تھے. ارے آپ کیوں کر رہے مول صاحب؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ اب وہ ان کے ساتھ ساتھ کام کرتے. اب ان کے گھر کے ممبر کی طرح جیسا آپ رہ کے ان کو دین سمجھا رہے، تو کوئی کسی پہ کوئی بوجھ نہیں محسوس ہونے دیتے تھے. اور جو ہے نا کوئی نہ گھر کا، میرے کوئی گھر کا معاملہ ہے، وہ بنانا ہے، خرچہ ہے، وہ کبھی جو ہے نا زبان سے نہیں لاتے تھے. اور ہمیشہ بالکل چھوٹے سے گھر میں آپ جو ہے نا پوری زندگی گزارے. تو بہرحال آپ جو ہے حضرت صاحب العالم کے جو ہے نا اس کام کو لے کر ہندوستان کے بڑے بڑے جو ہے نا مٹھوں میں، مندروں میں، اور ایک مرتبہ جو ہے یہ گوکاک کے پاس ساولگی مٹھ ہے، ساولگی مٹھ میں جو ہے نا جا کے آپ بیان کریں تو وہاں کے پنڈت کو جو ہے نا آپ کو کلمہ پڑھا ہے، اور بہت سے پنڈت لوگ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے. خود کوہلی میں ایک جو ہے نا برہمن تھا یا لنگایت ڈاکٹر تھا، تو وہ جو ہے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا یہاں. تو جو اور اس کے بعد میں وہ جلسہ کرا، بہت بڑا جلسہ وہاں پر جو ہے نا اس میں کوہلی میں جلسہ کرا، سرودھرم سمیلن. اس میں بڑے بڑے سوامیوں کو بلایا تھا، اس میں مبلغین کا وفد بھی گیا تھا یہاں سے، وہ جلسے کا جو ہے نا اشتہار یہاں پر پہنچائے تھے. تو مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کی تقریر، اور بھی بہت سے مبلغین کے وہاں پر جو ہے نا بیانات ہوئے. تو وہ بہت عاشق تھا مولانا سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کا. اور کلمہ سے کئی لوگ آپ کے ہاتھ پہ ایمان لائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. اور جو ککمری جو ہے نا ڈہلی کوہلی کے پاس جو ہے نا ککمری ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، وہاں پر
بہت بڑی جماعت جو ہے نا دیندار انجمن کی آپ بنائے تھے. اور ایک جو ہے نا لال صاحب کر کے تھے، اس کے ایک عبد النبی صاحب تھے، لال صاحب بل کے تھے، بہت بڑی عمر کے تھے. وہ کبھی بھی مبلغین ککمری آ رہے تو ان کی بیوی، ان کی اہلیہ بشارت میں دیکھتے تھے 2 مبلغین آ رہے، 3 مبلغین آ رہے، اور کل آتے، پرسوں آتے. پہلے بشارت دے کے یہاں تک کہ کھانا پکا کے رکھتے تھے. اتنا جو ہے نا ان کو یقین تھا کہ کل 2 مبلغین آ رہے. تو ہم بھی جب ان کے پاس گئے، لال صاحب کے پاس، اس وقت جو ہے نا انہیں وہاں پر اس میں نہیں رہتے تھے، جناب ککمری میں. ککمری سے بازو میں ایک گاؤں تھا، وہاں پر رہتے تھے. تو وہاں پر ہم گئے تھے. تو بہرحال بہت بشارت ہے، اور بہت لوگ وہاں پر تھے ککمری میں. پھر بعد میں جو ہے نا تلسنگ میں ایک دستگیر صاحب تھے، ٹیلر تھے. وہ بھی بہت عاشق تھے مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے. ان کے بچے بھی بہت جو ہے نا محبت کرنے والے تھے. تو وہاں پر جا کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اگر وہاں پر جائیں گے تو مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے عاشق اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کردہ انجمن سے وابستہ کثرت سے لوگ جو ہے نا اس علاقے میں تھے. تو بہرحال آپ کا تقوی اور پرہیزگاری ایسی تھی کہ آپ جو ہے نا پیدل، ایک تو پیدل دورے کثرت سے زیادہ کرتے تھے، اور جو ہے نا کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کرتے تھے، اور جفا کشی ایسی، اور علم قرآن ایسا گہرا تھا کہ آپ بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آ کے جو ہے یعنی متاثر ہو جاتے تھے انجمن سے، حضرت صاحب العالم کے کام سے. اور بہت سے لٹریچر وغیرہ بھی آپ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کنڑی میں، اردو میں جو ہے نا مضامین وغیرہ نکالتے تھے، اور جمعے کے خطبے وغیرہ دیا کرتے تھے. اور خاص کر کوکٹنور جو گاؤں ہے، وہاں کی مسجد میں آپ کے جو ہے نا جب بھی جاتے تھے آپ کے جمعے کے خطبے ہوتے تھے، اور درس قرآن ہمیشہ جو ہے نا درس قرآن ہوتا تھا. بہت سے لوگ وہاں کے آپ کے ہاتھ پہ جو ہے نا بیعت کردہ، اور آپ کے ذریعے سے بہت سے حضرت صاحب العالم کے اس تحریک سے جو ہے نا وابستہ ہوئے. تو بہرحال مولانا سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام، نفس مطمئنہ جو حضرت صاحب العالم فرمائے، اطمینان قلب ایسا تھا آپ کا کہ جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور ستیہ راجہ ہریش چندر فرمائے آپ کو، ستیہ راجہ ہریش چندر جو ہے ہندوستان میں دکھ اٹھانے والا، دکھ برداشت کرنے والا، مصائب برداشت کرنے والا بہت بڑا جو ہے نا سب سے بڑا دیوتا سمجھتے. لیکن یہاں پر مولانا اصغر علی صاحب مبلغ اسلام جب جو ہے آپ کو نفس مطمئنہ اور ستیہ راجہ ہریش چندر فرمائے، تو آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا. کوئی گھر کی پرواہ نہ، بیوی کی پرواہ، صرف جو ہے نا میدان کے کام کے آپ جو ہے نا غازی تھے، میدان کے کام کے جو ہے نا سپاہی تھے. کسی کی جو ہے نا یہ نہیں کرتے تھے. مہینوں گھر کو جو ہے نا کوئی پیسے میں نے آرڈر نہیں کرتے تھے. لیکن آپ کے اہلیہ محترمہ کبھی جو ہے نا لبوں پہ شکایت نہیں، اور پورے جو ہے نا خندہ پیشانی کے ساتھ اور محبت اور خلوص کے ساتھ بچوں کو جو ہے نا پرورش کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس طرح رہتے تھے. تو آپ کے بڑے بھائی کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، اکبر علی صاحب مبلغ اسلام کا. وہ بھی بہت جو ہے نا تقوی پرہیزگار والے، اور بات جو ہے نا غصے میں بھی اگر وہ بات کریں گے تو اتنی جو ہے نا دانش مندی اور اتنی جو ہے نا بہترین جو ہے نا بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی، سننے والے حیران ہو جاتے. تو یہ چیز جو ہے آپ یہ کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور کبھی بھی جو ہے مولوی اصغر علی صاحب اور مولانا اکبر علی صاحب مبلغ اسلام کسی بھی جو ہے نا غلط کام کے معاملے میں کوئی اگر دباؤ ڈالے تو کسی حق کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا دبتے نہیں تھے. اکیلے جو ہے نا ٹھہر کے مقابلہ کرنے کی ہمت آپ کے اندر تھی، اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے بہت سے لوگ جو ہے آپ سے کافی اختلافات بھی رکھتے تھے، اور زیادہ مسجد کو بھی نہیں آتے تھے، گھر میں رہتے تھے، دورے پہ زیادہ جو ہے نا میدان میں کام کرتے تھے. یہاں کے کچھ اختلافات جو کی وجہ سے بھی جو ہے زیادہ وہ نہیں کرتے تھے. لیکن میدان میں آپ دیکھیں گے تو اتنے جو ہے نا آپ سے وابستہ ہونے والے، انجمن سے جڑنے والے، انجمن سے جو ہے نا حضرت صاحب العالم کی بیعت کرنے والے کثرت سے آپ میدان میں بہت کام کرے اور بڑے بڑے شاخیں قائم کرے. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت صاحب العالم فرمائے فقیر کو آدمی ملتا باب، ایک آدمی اگر ملا تو بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی کرامت ہے، بادشاہت سے بڑھ کے ہے. لیکن سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور انجمن سے وابستہ، بلکہ لباس پہن کے میدان میں اترے، لباس پہن کے ہے. اور یہ جو رامپور ہے، رامپور میں کثرت سے مبلغین جاتے، یہاں پر بھی مولانا اصغر علی صاحب مبلغ اسلام جاتے تھے. پہلے جو ہے ملگان میں امام الدین صاحب مبلغ اسلام جو ہے ملگان میں رہتے تھے. تو امام الدین صاحب جو ہے نا جب ادھر رامپور ہے، رامپور میں کوئی نہیں رہتے تھے، رامپور ہے، تو یہاں مبلغین جو ہے نا اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کو اگر آنا جانا ہوا تو عبد الرحمان صاحب ملا صاحب تو جو ہے انہوں جو ہے نا بیعت کرے.
رامپور میں. اور ملگان سے جو ہے نا وہاں سے جو امام الدین صاحب ملگان سے جو ہے نا رامپور ہے، یہاں پر آ کے کچھ کاروبار وغیرہ آپ شروع کرے تھے. تو اس وقت یہاں مبلغین آنا شروع کرے، تو یہاں پر جو ہے مولوی عبد الرحمان صاحب ملا صاحب بیعت کرے. پھر اس کے بعد تقریباً وہاں کے لوگ ایک سید صاحب کر کے تھے، انہوں جو ہے نا بیعت کرے، اور بھی بہت سے لوگ وہاں پر بھی جماعت قائم ہوئی. تو وہاں پر بھی مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام سب سے پہلے گئے. اور جو ہے نا ادھر ملگان میں جو مولوی امام الدین صاحب مبلغ اسلام کا جو گاؤں ہے، وطن ہے خود، وہاں پر بھی جو ہے مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام گئے. پھر اس کے بعد پنڈت عبد الستار صاحب، بڑے بڑے مبلغین، مولانا قریشی صاحب مبلغ اسلام تشریف لے کے گئے. اور مولوی جو ہے نا پنڈت عبد الستار صاحب دیواکر مبلغ اسلام کی شادی بھی جو ہے وہاں پر ہمارے پنڈت ہمارے مولوی امام الدین صاحب کے بھتیجی بھائی کی بیٹی جو عابدہ ماں پنڈتنی ماں ہے، ان سے نکاح ہوا. تو یہ جو ہے مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے ہی توسط سے. اور بڑے بڑے مبلغین گئے وہاں پر. جو شمشیر خان صاحب کے بیٹے تھے شفیع صاحب، شفیع صاحب کے نام سے، تو انہوں جو ہے ان کی بھی شادی وہاں پر ملگان میں ہوئی آپ کے بھتیجی سے، مولوی جو ہے امام الدین صاحب مبلغ اسلام کے بھتیجی سے. تو یہاں پر بھی جو ہے مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام رامپور میں اور انڈی میں چونکہ جو ہے آپ کے بھانجے بھی رہتے تھے، شولاپور میں رہتے تھے، انڈی میں رہتے تھے اسماعیل صاحب مبلغ اسلام. انڈی میں بھی بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہا. ہم بھی جب گئے تو وہاں کی جو ہے ایک دستگیر صاحب بول کے تھے انڈی میں، ایک دستگیر صاحب جو ہے نا تیلسنگ میں تھے. یہ دستگیر صاحب جو ہے نا انڈی میں رہتے تھے، ان کی بہت بڑی ہوٹل تھی. تو مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام ہمیشہ ہم اسی بنا پہ ہم بھی جا کے وہاں پر مسجد میں بیان کرتے تھے، درس قرآن وغیرہ دیتے تھے. تو اس کے بازو میں جو ہے نا آپ کے جو ہے نا گاؤں تھا، جو گور وغیرہ مذہب کا گاؤں، اس علاقے میں بھی زیادہ آپ پھرتے تھے. تو انڈی میں جو ہے نا بہت سے لوگ بیعت کرتے تھے. پھر انڈی سے جو ادھر رامپور، پھر ادھر اس کے بعد میں ادھر بیجاپور وغیرہ ان علاقوں میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کثرت سے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور مبلغین بنے. جیسے جلال صاحب جو ہے نا آپ جو ہے نا مبلغ بنے اور جو ہے میدان میں کام کرے. اس کے بعد بھی ہمارے جانی صاحب مبلغ اسلام جب وجے واڑے کے ہے، وہ بھی مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے بیعت کر رہا تھے اور بہت جو ہے نا خدمت کرے، مبلغ بن کے الحمدللہ میدان میں آج بھی جو ہے نا جو کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے رامپور کے ملا صاحب، جو انہوں بھی جو ہے نا مبلغ، حالانکہ امی آدمی تھے مگر اتنے مضبوط تھے، مخالفین کا ایسا دندانہ شکن جواب دیتے تھے. تو اسی طرح ہمارے وہاں کے رامپور میں کریم صاحب مبلغ اسلام، انہیں بھی مبلغ بنے ہوئے رامپور میں رہتے، وہ بھی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرے. اور ان کے ایک بھائی جو نا قاسم صاحب ہے، وہ بھی مولوی سید اصغر علی صاحب مبلغ اسلام کے بیعت کرنا. ایسے کئی لوگ جو ہے مبائن تو کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بیعت کر رہا ہے. مبلغین بنے آپ کے ہاتھ پہ جو ہے نا بیعت کرے. تو بہرحال اس طرح آپ کے جو ہے نا بہت سے طویل واقعات ہیں اور آپ کے بہت بڑے وہ بھی ہیں. اور مبشر بشارتوں کی بنا پر حضرت صاحب خدا کے دربار میں ہم بھی کئی مرتبہ آپ کو جو ہے نا بشارت میں دیکھے. ایک مرتبہ میں آپ کو بشارت میں دیکھا کہ میں اور مولوی خواجہ صاحب مبلغ اسلام ہیں، ہم جا رہے ہیں. تو جا رہے ہیں تو ایک جو ہے نا گنبد خضرا نظر آئی. گنبد خضرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد نظر آئی. ارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا ہے. میں مولوی خواجہ صاحب جب جو ہے جا رہے گئے اندر جو ہے نا وہ اس میں گنبد میں داخل ہوئے، تو وہاں پر مولوی اصغر علی صاحب مبلغ اسلام بیٹھے ہوئے گنبد خضرا میں. تو اب ہم کو یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا شدہ وجود ہے. حضور گنبد میں نظر آنے سے مراد جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آپ جو ہے نا فنا ہو گئے. آپ کا کچھ باقی نہیں ہے، جو کچھ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال اس کے بعد ہم گئے وہاں پر، آپ کے جو ہے نا ملاقات ہوئی اور بہت سے جو ہے نا یہ نظارے نظر آئے. تو بہرحال ہم یہ سمجھے کہ آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا میں نظر آنا، گویا کہ آپ فناف رسول ہیں. حضرت صاحب جس طرح فرمائے کہ میرے مبلغین فناف رسول ہیں، میں فناف رسول ہوں، اور میرے جو ساتھیہ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہیں. تو اس طرح جو ہے بشارتی طور پہ ہم کو آپ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بتایا. اور حضرت صاحب خود جو ہے نا آپ کی تعریف کرے، آپ کو نفس مطمئن فرمائے اور ستیراج ہریش چندر فرمائے. تو ہندوستان کے اندر جو ستیراج ہریش چندر کا جو یہاں پر سونگ ڈال کے ان کا جو نا غم بیان کرتے، آپ کی زندگی کے اندر اگر دیکھیں گے
تو یہی چیزیں ہیں، مصائب و آلام کا جو ہے نا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو آپ کے ساتھ رہا، لیکن کبھی بھی جو ہے آپ کے قدم ڈگمگ نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے آگے میدان میں جو ہے آگے بڑھتے اور جو ہے نا بھوکے پیاسے رہے، ہر مصائب میں جو ہے نا برداشت کرتے ہوئے تبلیغ اسلام کے کام کو آپ جو ہے نا آخری سانس تک لے کے چلے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے جو ہے نا آپ کے قدموں کی بدولت یا آپ کے جو ہے نا برکات نئے جو ہے نا مبلغین کو حاصل ہو، اور آپ کی جو علم عرفان اور آپ کا جو دین اسلام کی تڑپ ہے وہ نئے جو ہے مبلغین کے اندر، نوجوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے۔ اور کل جو ہے نا آپ کے فاتحہ ہے سالانہ 27 شعبان المعظم 1444 ہے، تو کل شام میں الحمدللہ آپ کے حالات وغیرہ بھی بیان کریں گے، کیونکہ یہ جو حالات ریکارڈ ہو کر محفوظ رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کے حالات بیان کے، ورنہ بہت سے حالات ہیں آپ کے، بہت سے جو ہے نا آپ کے واقعات ہیں جو مبلغین بھی سناتے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی موقع سے سنائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات ذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔